بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی اور یہ وہی پی ٹی آئی کی اپیل ہے جس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جو بھی ہیں راجہ پرویز اشرف، انہوں نے پچھلے دنوں 123 میں سے صرف 11 لوگوں کے استعفے منظور کیے اور وہ استعفے انہوں نے بھیجے الیکشن کمیشن کو، جس نے فوراً منظور کر لیے اور کہا کہ جی ان 11 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہم کروا دیتے ہیں۔ بائی الیکشن کا انتظام وغیرہ شروع کر دیا گیا۔ عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ ان میں سے 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے، لیکن ساتھ ہی یہ چیلنج بھی کیا پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اسپیکر نے اگر استعفے منظور کرنے ہیں، جو کہ کرنے چاہیے اس کو، اس وجہ سے کہ 123 لوگوں نے وہاں پہ استعفے جمع کرائے ہوئے ہیں، اور اس عرصے میں کسی نے بھی جا کے وہاں پہ اگر یہ کنفرم نہیں کیا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے واقعی، تو کسی نے جا کے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں دیا۔ اس لحاظ سے جو پی ٹی آئی کا سٹانس تھا کہ 123 استعفے سارے منظور ہونے چاہیے، کیونکہ کسی نے جا کے یہ نہیں کہا اسپیکر سے کہ میرا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے، تو یہ پیس میل کام کرنا کہ 11 سیٹیں جو آپ کو جہاں سوٹ کرتا ہے، انہوں نے 11 وہ کانسٹیٹوئنسیز ڈھونڈی جہاں پہ کہیں جے یو آئی کا کینڈیڈیٹ پہلے الیکشن جیت چکا تھا، جہاں پہ کہیں ایم کیو ایم کا کوئی جیت چکا تھا، اس طرح کر کے تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ اس طرح شاید یہ 11 سیٹیں جیت جائیں گے۔ لیکن ایم کیو ایم کے گڑھ میں جب الیکشن ہوا، جس میں کہ جو سیٹ خالی ہوئی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت کی وجہ سے، اس کے انتقال کی وجہ سے، تو اس سیٹ پہ جب الیکشن ہوا تو وہاں تو ساری 13 جماعتوں نے مل کے کوشش کی تو ان کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا۔ وہ آدھے بھی ووٹ نہیں لے سکیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں، حالانکہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کوئی بہت مضبوط کینڈیڈیٹ، کو جانا پہچانا چہرہ نہیں تھا۔ اس خوف کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے تو الیکشن بھی 11 سیٹوں پہ پوسٹ پون کروا دیے اور استعفے بھی قبول نہیں کیے، منظور کیے۔ جب پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس پیش کیا، وہاں پہ انہوں نے اپیل کی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ خارج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروسیجر ہے جو کہ اسپیکر نے خود فالو کرنا ہے اور وہ فالو کر رہا ہے، ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے۔ چنانچہ پی ٹی آئی اپیل میں چلے گئی سپریم کورٹ میں۔ اب سپریم کورٹ میں محترم ہمارے آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب وہ سن رہے ہیں کیس کو، ان کے ساتھ آنریبل جسٹس عائشہ ملک ہیں جو کہ کیس سن رہی ہیں، ایک آنریبل بینچ ہے۔ لیکن بعض چیزیں بڑی آڈ سی لگتی ہیں۔ بارہا پہلے بھی مختلف کیسز میں اور اس میں بھی چیف جسٹس یہ ایڈوائز کر چکے ہیں پی ٹی آئی کو کہ آپ کو لوگوں نے الیکٹ کیا تھا اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے، تو آپ واپس اسمبلی میں جا کے بیٹھیں۔ چیف جسٹس جو بات کہہ رہے ہیں وہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور ایک نیک نیتی کی بنیاد پہ کہ عوام نے الیکٹ کیا، آپ جائیں وہاں پہ۔ لیکن میرا خیال ہے ہم جس چیز کو اگنور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں ان کو الیکٹ کیا تھا، آج اس سے کئی گنا زیادہ لوگ ان کے استعفوں کی پذیرائی کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ اسمبلی میں جانے کے بجائے جلسوں میں جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، اور عوام پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ تعداد میں آ کے اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں، اس چیز کے اوپر ایک پی ٹی آئی کو حمایت کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا کہ آپ جو اسمبلیوں میں نہیں بیٹھے ہوئے۔ عوام نے تو یہ شکوہ کیا ہی نہیں کہ آپ کو ہم نے ووٹ دیا تھا کہ آپ جا کے اسمبلی میں بیٹھیں، لہذا آپ وہاں جا کے بیٹھیں، وہاں کیوں نہیں بیٹھے، لہذا ہم آپ کے جلسوں میں نہیں آئیں گے۔ یہ تو نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ عوام کا فیصلہ اگر ہم نے ایک چیز کے لیے مانا اور سمجھتے ہیں کہ اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے تھا، عوام کا فیصلہ تھا،
تو اس سے زیادہ بڑے عوام کے مجموعے نے اور اس سے کہیں زیادہ میجورٹی نے یہ فیصلہ بھی، اس کی بھی توثیق کر دی ہے کہ آپ اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں، آپ نے استعفیٰ دیا، آپ باہر آ گئے، آپ نے ٹھیک کیا۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ صدر مملکت نے ایک وقت میں چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو کہ انکوائری کرے، اور چونکہ پی ٹی آئی جو کہ وزیر اعظم نکل گئے، جن کو نکال دیا گیا نو کانفیڈنس موشن والا ڈرامہ رچا کے، تو یہ فیصلہ ہو سکے کہ جو وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ایک سازش تھی، بیرونی سازش تھی، جس کو امپلیمنٹ یہاں کے موروں نے مل کے کیا اور یہاں لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے صرف باہر کے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ انکوائری آج دن تک کیوں نہیں آرڈر ہوئی؟ کیا صدر مملکت کا کہنا بالکل اتنا ہی بیکار ہے کہ اس پہ اوپر بالکل توجہ نہ دی جائے؟ صدر مملکت سے تو بڑا عہدہ اس ملک میں اور کوئی نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے، لیکن اس کا آج دن تک کوئی جواب نہیں آیا۔ اب بات بڑی سیدھی سی ہے، انکوائری ہوتی اور اس میں سارے شواہد وغیرہ جو بھی دونوں سائڈیں رکھتی سامنے، تو دو ہی فیصلے ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ ہوتا کہ جناب کوئی سازش نہیں ہوئی، بیرونی ہاتھ نہیں تھا، لوکل لوگ جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ضمیر اپنے بیچے، انہوں نے ضمیر نہیں بیچے، اور یہ ایک بڑا شفاف قسم کا آئینی طریقہ کار تھا یا آئینی ایک پروسیس تھا جس کے تحت حکومت گئی۔ تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا اس کے بعد کہ وہ اسمبلی سے باہر بیٹھتے۔ ان کے سارے بیانیے میں سے مکمل طور پہ ہوا نکل جاتی۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب کمیشن آپ نے مانگا، کمیشن بیٹھا، کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کا ایکشن وہاں سے استعفے دینے کا وہ غلط ہے، کیونکہ وہاں پہ تو کوئی سازش ہوئی نہیں آپ کو نکالنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کا کمیشن یہ فیصلہ کرتا کہ واقعی سازش ہوئی ہے اور لوگوں کے ضمیر بھی خریدے گئے اور باہر سے بھی ہاتھ تھا، جو میرے اپنے تھوڑے بہت نالج اور سوچ کے مطابق واقعی تھا اور ہے، ایسے ہی ہوا ہے، تو کمیشن کے اس فیصلے کے بعد کسی کا کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ اسمبلی میں جا کے بیٹھے، بلکہ جو آج اسمبلی بیٹھی ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی بیٹھنا بالکل وہ غیر قانونی اور غلط ہو جاتا۔ اب یہاں پہ اگر آج پی ٹی آئی جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی سازش کا بیانیہ غلط تھا، اور پی ٹی آئی نے اگر سازش تھی تو اس کو جائز مان لیا، اور یہ قوم کے ساتھ بہت بڑی ایک زیادتی اور غداری ہوگی کہ سازش کا بیانیہ بھی موجود ہو، سازش کے آپ کو آثار اور شواہد بھی کچھ نظر آ رہے ہوں، اور ہم بغیر تحقیق کے ایک پارٹی کو کہہ دیں کہ جناب سازش نہیں ہوئی، آپ جائیں جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں۔ سو یہ وہ ایشو ہے جو کہ ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے عوام کا ذکر کرتے ہیں، ان کی سوچ کا کرتے ہیں، تو کیا پاکستان کے عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کی منتخب کی ہوئی حکومت کو جس طرح نکالا گیا، اور وہ حکومت کہہ رہی ہے نکلنے کے بعد کہ یہاں سازش تھی جو بیرونی ہاتھ تھا، تو عوام کا حق نہیں ہے کہ ان کو سازش کے بارے میں پتہ چلے کہ کیا تھا؟ ہم اس طرف تو آ نہیں رہے، وہ چیز تو بتا نہیں رہے لوگوں کو۔ تو ایک تو یہ ایشو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے ایڈریس کرنا۔ اگر یہ انکوائری نہیں ہوتی اور اس کے بغیر ہی پی ٹی آئی کو مجبور کیا جاتا اور وہ چلے جاتے ہیں جا کے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سازش کو جائز قرار دے دیا جائے گا جو بادی النظر میں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سازشی ٹولہ، وہ باہر کی سازشی عناصر، وہ سارے اپنی اس سازش میں مکمل طور پہ عدالتی ٹھپے کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے۔ سو میرے نقطہ نگاہ سے تو پی ٹی آئی کو قطعاً کسی بھی صورت میں اسمبلی میں واپس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ اسمبلی اپنی حیثیت کھو چکی ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ اگر یہ قانونی اسمبلی ہے تو صرف اس انکوائری کے بعد اگر وہ انکوائری کہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تو اس کی قانونی حیثیت بنتی ہے، ورنہ اس کی قانونی حیثیت نہیں بنتی۔
دوسری بات آ جاتی ہے کہ 123 استعفے اگر منظور کریں اور ان پہ بائی الیکشن کروائیں تو پھر اس صورت میں پیسہ بڑا خرچ ہوگا. اب اس نقطے کو اگر ہم سمجھیں تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ 123 لوگ جب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہی نہیں تو پارلیمنٹ ویسے ہی آپ سوچ لیجئے کہ اس کی حیثیت ہے کیا. وہاں تو اپوزیشن نام کی چیز ہی کوئی نہیں. سو پارلیمنٹ کا تو ایک قانونی جواز ہی نہیں ہے. سو اس میں تو وہ 123 لوگ کسی قانونی رستے کے ذریعے واپس پہنچنے چاہیے. اچھا اب اگر 123 لوگ موجود نہ ہوں تو حقیقتاً تو جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور یہی پی ٹی آئی مانگ رہی ہے. سو جنرل الیکشن کا مشورہ ہونا چاہیے, اس پہ مشورہ دینا چاہیے کہ دیکھیں یہ 123 لوگ اسمبلی میں نہیں آ رہے, ان کو پاکستان کے عوام نے تائید دے دی, کہہ دیا کہ آپ نہیں جائیں, بالکل ٹھیک کیا آپ نے. اب آپ کو جنرل الیکشن کرانا چاہیے کیونکہ اسمبلی میں اس 123 لوگوں کی غیر حاضری کے بعد اس اسمبلی کا ویسے ہی کوئی جواز نہیں ہے قائم رہنے کا. اب آپ بات کرتے ہیں خرچے کی. اگر خرچہ الیکشنوں پہ لگتا ہے تو الیکشن تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, وہی کسی کو قانونی حق دیتا ہے اس ملک کے اوپر حکمرانی کا. اس کے بغیر تو وہ خرچہ تو آپ کا ایسا ہے کہ آپ بچ ہی نہیں سکتے, آپ کو کرنا ہے. لیکن اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سازش کے ذریعے حکومت ہٹائی گئی اور اس حکومت کے ہٹنے کی وجہ سے جو مالی نقصان ہوا ہے وہ کون پورا کرے گا, اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی, کون کس سے ریکور کیا جائے گا وہ پیسہ, کیونکہ وہ تو اربوں ڈالر میں چلا جاتا خرچہ جو ضائع ہوا ہے پیسہ. جو اس رجیم چینج کے معاملے میں جو بربادی پھری ہے اس ملک کی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے, کس سے پیسہ وصول کیا جائے کہ یہ تمہاری حرکت اور اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا. تو یہ امر بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الیکشنز میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اور ہوگا, آئندہ بھی ہوگا, لیکن اس ملک کے اوپر حکمرانی کے لیے قانونی جواز کسی کو دینے کے لیے وہ پیسہ خرچ کرنا ضروری ہوگا, اس وجہ سے کہ عوام کی جب تک اس کو پذیرائی تائید نہیں حاصل ہوگی وہ کیسے اس کو یہ اس نے ملک کے وسائل اور سب چیز کے اوپر اختیار اس کو کیسے پکڑا دیا جائے. یہ تو ووٹ کے ذریعے ہی ایک امانت کے طور پہ ملتا ہے. اور پھر اگر ہم اس پیسے کا دکھ روئیں کہ جو الیکشن پہ خرچ آئے گا تو پہلے اس پیسے کا سوچنا چاہیے جو رجیم چینج کی وجہ سے آج برباد ہوا, جو ملک کا نقصان ہوا. صرف میں فواد چودھری کے ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ صرف جو کرنسی کا لاس ہوا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو $5 ارب کا تو نقصان اس میں ہو گیا ہے کہ جو کرنسی کا ریٹ آپ نے کہیں کا کہیں پہنچا دیا. تو یہ وہ مضمرات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت میں اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے. ہاں انکوائری ہو جائے اور وہ انکوائری کہہ دے کہ کوئی سازش نہیں تھی تو پھر پی ٹی آئی کو فوراً اسمبلی میں جانا چاہیے. ورنہ ہمارے ملک میں اس وقت ایک جنرل الیکشن کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور وہ ضروری ہے. اگر ہم الیکشن نہیں کرواتے تو جو نقصان رجیم چینج کے بعد ہو رہا ہے, جو شروع ہو چکا ہے, وہ آپ کا ہوتا ہی جائے گا, کیونکہ یہ عوام کی خواہشات, امنگوں اور ان کی سوچ کے خلاف حکومت بیٹھی ہوئی ہے. عوام تو اس آدمی کو پذیرائی دے رہے ہیں جو کہ باہر سڑکوں پہ پھر رہا ہے, میدانوں میں پھر رہا ہے. وہ تو اس حکومت کو پذیرائی نہیں دے رہے. سو ایک ناجائز حکومت کو جائز قرار دینا اور یہ کہنا کہ آپ احتجاج کی بجائے اس کو جا کے سپورٹ کریں, اس کی ناجائز حیثیت کو جائز مان لیں, سازش کے بیانیے کو آپ کنویں میں پھینک دیں, میرا خیال ہے کہ یہ آج کے ماحول میں, آج کے حالات میں پاکستان میں شاید کوئی بھی تسلیم نہ کرے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.